جب خواتین کی خوبیوں کی بات ہوتی ہے کہ یہ سب سے بہترین ماں کے طور پہ اس کا رول دیکھو، بیوی کے طور پہ رول دیکھیں، بیٹی کے طور پہ اس کا رول دیکھیں، بہن کے طور پہ اس کا رول دیکھیں، گھر کی مینیجر کے طور پہ رول دیکھیں، وغیرہ وغیرہ، جب یہ خوبیاں بیان ہوتی ہیں تو ایک سوچ ہے، وہ اس کو خوبصورت طریقے سے لینے کی بجائے یہ ایک سوچ ہے، وہ اس کو یوں لیتے ہیں کہ ہاں عورت ان تمام میدانوں میں اس لیے بہترین پرفارمر ہو گئی ہے، اس لیے شاندار پرفارم کرتی ہے کہ طویل زمانوں اور ہزارہ سالوں کے جبر نے اس کو یہ کام کرنے پر مجبور رکھ کر اس میں اس کے اندر صلاحیت کو ڈیولپ کر دیا، کیونکہ یہی کام ہی دیے گئے ہیں نا اس کو، بچے پیدا کرے، بچے پالے، بچوں کو پڑھائے، گھر چلائے، کھانا پکائے، کپڑے دھوئے، صفائی کرے، گھر کو لک آفٹر کرے، تو ماں بنے، بیٹی بنے، بہن بنے، بیوی بنے، تو چونکہ رول اس کو یہ دیا گیا، یہ جبر ہے، یہ جو فطری تخلیق کا نظریہ ان کا نہیں ہے، ان کا جبری نظریہ، یہ نظریہ جبر ہے، اور فطری تخلیق کا نظریہ قدر ہے۔ قدر آپ حیران ہوں گی کہ یہ کیسے بن گیا۔ قدر کہتے ہیں میرے بیٹے ایسٹیمیشن کو۔ اللہ پاک جس کے اندر جو صلاحیتیں اپنی الوہی حکمت کے ساتھ مقرر کر کے رکھ دیتا ہے، اس کو قدر کہتے ہیں، وہیں سے تقدیر بنتی ہے۔ تقدیر تخمیناً کہتے ہیں، تقدیراً کا مطلب ہوتا ہے کہ اندازاً اتنا، اندازہ، ہمارا علم اندازہ ہوتا ہے، اللہ کا علم حتمی ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت تعین فرماتا ہے کہ اس شخص نے، اس پروڈکٹ نے، اس مرد نے، اس عورت نے، اس جانور نے، اس بھیڑ نے، اس بکری نے، اس بھینسے نے، اس پرندے نے، اس کیڑے نے، اس انسان نے، بچے نے، بڑے نے، بوڑھے نے، ہر قسم کے جتنی بھی لیونگ ورلڈ ہے، کہ اس نے اپنی زندگی میں، سوسائٹی میں یا اپنے انوائرمنٹ میں، ماحول میں یہ کام کرنا ہے، یہ رول پلے کرنا ہے، بڑے رول پلے کرنا ہے۔ آپ لفظ بولتے ہیں نا بقدر ضرورت، جتنی ضرورت ہو اتنی اللہ صلاحیتیں رکھ دیتا ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کی تخلیق اور فطرت میں یہ صلاحیتیں رکھ دی ہیں، اور یہ صلاحیتیں مرد کی فطرت میں نہیں رکھی۔ مرد میں کچھ اور ایسی صلاحیتیں رکھ دی ہیں جن میں وہ اسپیشلائز کرتا ہے، اور وہ عورت کے ساتھ بھی کامن ہے، وہ عورت میں بھی ہیں، مگر مرد اسپیشلائز کرتا ہے۔ اسی طرح کچھ صلاحیتیں عورت میں اتنی زیادہ رکھ دی ہیں جن میں وہ اسپیشلائز کرتی ہے، کسی کو میجر حصہ ملتا ہے، دوسرا شیئرنگ کرتا ہے تھوڑا سا، دوسرے کو ایک اور میجر حصہ ملتا ہے تو عورت اس میں شیئر کرتی ہے۔ یہ ہے بقدر ضرورت، یہ نظریہ قدر ہے۔ اب اس خوبی کو کئی ذہنوں نے نظریہ جبر سے بدل دیا ہے کہ یہ ساری خوبیاں ہم میں اس لیے آ گئی ہیں کہ ہمیں صدیوں، ہزاروں سالوں سے اسی کام پر مجبور کر کے، غلام بنا کے، ذلیل بنا کے، جگڑ کے رکھا گیا ہے، یہی کریں۔ تو جب ایک آدمی کو ایک ہی کام دیا گیا ہو تو اسی میں ماہر ہی ہو جائے گا نا، مہارت آ جائے گی۔ تو وہ سمجھتی ہیں یہ کمال نہیں ہے، بلکہ وہ جبر کے نتیجے میں یہ صلاحیتیں ہم نے ڈیولپ کر لی۔ اب دیکھو، ایک ہی خوبصورت چیز تھی مگر اس کو دیکھنے کا بدصورت انداز ہو گیا، خوبصورت چیز کو بری شکل میں دیکھ لیا، توجیہ غلط کر لی۔ اب اس کے برعکس ہم کیا سمجھتے ہیں، یہ جو موضوع عورت کی فطری تخلیق، یہ اس نظریے کا رد ہو گیا۔ اب وہ دیکھیے میں کہاں سے لے رہا ہوں اس کو، یہ سورہ نساء کی پہلی آیت، فطری تخلیق کا کنسپٹ لے رہا ہوں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم۔ تو پہلے اللہ پاک نے ایڈریس کیا انسانوں کو، عالم انسانیت کو، تو بات ہیومینٹی کی، ہیومن کائنڈ کی سطح پہ ہو رہی ہے۔ اے لوگو، انسانوں، اللہ پاک سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا، اور پھر کیا، خلقکم من نفس واحدہ، ایک جان سے پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور پھر اس میں سے اس کا جوڑ پیدا کیا۔ تو اس میں تین چیزیں آ گئیں، ایک رب ایک ہے دونوں کا، یعنی پیدا کرنے والا ایک ہے، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ نمبر 2، پروسیس آف کریشن وہ بھی ایک ہے، خلقکم من نفس واحدہ، اس نے ایک ہی جان سے تمہیں پیدا کیا۔ رب بھی ایک ہے، خلق بھی ایک ہے، یعنی تخلیق بھی ایک ہے۔ پھر من نفس واحدہ، ایک ہی جگہ، ایک ہی اوریجن سے، مصدر بھی ایک ہے، اوریجن مصدر بھی ایک ہے۔ اور چوتھی چیز جو آپ نے فرمایا، معاشرتی مقام آپ نے کہا، وہ اگلے حصے میں آ گیا۔ تو گویا اللہ رب العزت نے پیدا کیا ہے ایک جان سے، تو یہاں عورت کی تخلیق پر قرآن مجید نے فوکس کیا ہے۔ اور جب تخلیق کی جاتی ہے تو تخلیق اٹ سیلف کنٹین کرتی ہے سرٹن کوالٹیز کو، چونکہ اوریجن ایک ہے، اسی مصدر سے مرد پیدا ہوئے ہیں، اسی مصدر سے عورت پیدا ہوئی ہے، کریٹنگ پروسیس ایک ہے،
تو یہ ایک بات کا اشارہ دیتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ان میں کامونیلٹیز اور سملیرٹیز ہوں گی، ایک ہی پروسیس سے نکلا ہے۔ یہ جو اشارہ ملتا ہے کہ سملیرٹیز ہوں گی، سملر ہوں گے، اب وہ جو سملر ہونا وہ ویریفائی ہو جاتا ہے اگلے لفظ سے، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اس میں سے اس کا جوڑ بنایا۔ قرآن مجید نے جب لفظ جوڑ استعمال کر لیا تو جوڑ کہتے ہیں ایکول کو۔ یہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ایسی نہیں ہے بیٹے کہ میں نے کوئی کریٹ کی ہے، میں نے قرآن سے یہ خیرات لی ہے، یہ میں سمجھاؤں۔ اب لفظ زوج تو ساری دنیا استعمال کرتی ہے اور اسی پر ہر وقت گفتگو ہوتی ہے، مگر معلوم نہیں کتنوں نے اس کی گہرائی میں جا کے اس پر غور کیا ہے۔ گہرائی میں زوج ہے کیا؟ زوج کے لفظ کو یاد رکھ لیں، زوج میاں بیوی کو نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ زوج کا لفظ میاں بیوی کے لیے خاص نہیں ہے، اس کا معنی ہے صرف جوڑ، پیئر، ایکول، ایک جیسے، یکساں، یہ اس کا معنی ہے، یکساں، خواہ 100% سملر ہوں، جیسے دو بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو وہ زوج ہیں، جڑواں پیدا ہوتے ہیں وہ جڑواں، وہ زوج ہیں، خواہ وہ دونوں بیٹے ہوں، خواہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہو، تو خواہ اپوزٹ ہوں خواہ سملر ہوں، یعنی اس کو کہتے ہیں خواہ وہ مثل ہوں خواہ وہ ضد ہوں ایک دوسرے کی، مگر صلاحیتیں ایک جیسی، شکل و صورت ایک جیسی، توانائی ایک جیسی، خوبیاں ایک جیسی، ایکولز ہوں تو تب لفظ زوج استعمال ہوتا ہے۔ اگر ایکولز نہ ہو تو زوج یوز نہیں ہوتا۔ پازیٹیو نیگیٹو ہو سکتے ہیں، پودے بھی زوج ہیں، جانور بھی زوج ہیں، انسان بھی زوج ہیں، ایک مرد ہے ایک عورت ہے، دونوں مرد ہوں وہ تب بھی زوج ہیں۔ تو کسی قسم کا جوڑا جس کو قرین کہتے ہیں، ساتھی، اس کو زوج کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید نے لفظ بیوی کے لیے زوج کا استعمال کیا ہے، تو یہ اس خیال کو تقویت دے دیتا ہے کہ یہاں سملیرٹی ہے، ایکویلٹی ہے، تفریق نہیں ہے، تخلیقی طور پر، تخلیقی حیثیت میں برابری ہے، صلاحیتیں جدا جدا ہیں مگر برابری ہے، یہ زوج کا لفظ ہے۔ یہاں میں ایک اور بڑی لطیف بات کہنے لگا ہوں، لفظ جو زوج ہے ہم بیوی کے لیے یوز کرتے ہیں لفظ زوجہ، زوجتن، گفتگو میں زوجہ کہتے ہیں تانیث کے ساتھ، یہ لفظ مؤنث ہے۔ ہم ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں، مرد اگر جوڑا ہے تو مرد زوج ہو گیا اور عورت زوجہ ہو گئی۔ اب جو بات بتانا چاہتا ہوں، زوجہ مؤنث کرنا جب تانیث ہے، ایک عربی لغت کا ایک قاعدہ ہے، جس چیز کو تانیث کے طور پہ لیں، مؤنث لیں، اس میں ایک ہلکا سا اشارہ ملتا ہے کم طریقہ۔ آپ اس بات کو سمجھ رہے ہوں گے، تھوڑا سا کم طریقہ، چھوٹا ہونا، ماتحت ہونا یا کمزور ہونا، ایک موہوم سا، میں لفظ موہوم اشارہ ملتا ہے۔ اس لیے لفظ زوجہ جو ہے یہ عربی لغت کی جو اعلیٰ لغت ہے اس کا حصہ نہیں ہے، اس کو لغت ردیہ کہتے ہیں۔ ردی یعنی کمزور، گھٹیا درجے کی لغت کا لفظ ہے زوجہ۔ یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں، زوج اعلیٰ لغت کا لفظ ہے، یعنی مختلف قسموں کی لغتیں عرب میں بولی جاتی تھی، مختلف قبائل میں لغتیں ہوتی تھیں، ان کے درجہ بندی تھی۔ درجہ بندی میں جو لغت فصحا اور اعلیٰ لغت ہوتی ہے نا، گفتگو، اعلیٰ زبان، اس میں زوجہ نہیں کہتے تھے، اعلیٰ لغت میں زوجہ، تانیث نہیں دیتے، چونکہ جب اس کا مؤنث بنا دیا تو اس میں ایک موہوم سا اشارہ سننے والے کے ذہن میں جاتا ہے جیسے تھوڑی سی کوئی چیز کم ہے، اور مذکر کے طرز پہ جب جاتا ہے تو وہ تھوڑا زیادہ ہے، اونچا ہے، اس میں فوقیت بنتی تھی۔ اب اس لیے آپ عربی لغت کی کتابوں میں جائیں تو آپ کو پتہ چلے گا زوجہ کا لفظ لغت ردیعہ ہے، یعنی عربی زبان کی جو مختلف قبائل کے جو لہجے تھے تو گھٹیا عربی لہجوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا۔ اس لیے میں ایک بڑی عجیب بات کہنے لگا ہوں آپ سے، وہ یہ پورے قرآن میں زوجہ کا لفظ استعمال ہی نہیں کیا، تو قرآن مجید نے زوجہ کا لفظ بیان نہیں کیا۔ اگر لفظ زوجہ ہو تو اس کا جو پلورل ہے، جمع، وہ بنتی ہے زوجات۔ زوجہ کی جمع عربی میں زوجات ہے اور زوج کی جمع عربی میں ازواج ہے۔ اب آسان سی بات بتاتا ہوں، آقا علیہ السلام کی امہات المومنین کو کیا عام طور پہ لفظ استعمال کرتے ہیں؟ زوجات مطہرات کہتے ہیں یا ازواج مطہرات کہتے ہیں؟ بولیے کیا متداول ہے؟ ازواج مطہرات۔ حالانکہ لغت کے اعتبار سے زوجات جائز لفظ ہے، درست ہے، وہ میں نے پہلے آپ کو لغت کے درجوں کی بات کی، اب اس کو ایک طرف رکھ دے، میں نے نقطہ سمجھانا تھا۔ اچھا، زوج کی جمع ازواج بنتی ہے، زوجہ کی جمع زوجات بنتی ہے۔ پورے قرآن میں
زوجہ کا لفظ بطور مؤنث، چونکہ اس میں ایک میسج جاتا ہے، وہ جوڑا ہے نا جوڑا، تو جب زوجہ کہہ دیا تو میسج جاتا ہے کہ زوج ذرا پاورفل ہوگا، ہائر درجے میں ہوگا، زوجہ لوور گریڈ میں ہوگی، تو میسج اس کی نیچے ہونے کا جاتا ہے۔ اللہ پاک نے زوجہ کا لفظ یوز ہی نہیں کیا پورے قرآن مجید میں، یعنی ہر چیز جس کو ڈبل کر دیں ایکول تو اس پہ زوج کا لفظ استعمال ہوتا۔ اب آپ سمجھ گئے کہ عورت کا مقام کیا ہے، فطری تخلیق بھی سمجھ گئی اور کام بھی سمجھ گئی۔ اب قرآن مجید نے انسانی تاریخ میں پہلی مرتبہ جب لفظ استعمال کیا، وہ سنیں، آدم علیہ السلام کو ایڈریس کیا، سورہ بقرہ میں آتا ہے، ارشاد فرمایا، اور سورہ اعراف میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یہ نہیں کہا یا آدم اسکن انت وزوجتک، زوجتک الجنہ نہیں کہا۔ پہلی جوڑی جب انسانیت کے اندر بنی، پہلا جوڑ، تو اللہ پاک نے اس کو بھی زوج کہہ کے ایڈریس کیا، زوجہ نہیں کہا۔ آپ اور آپ کی زوج جنت میں سکونت اختیار کریں۔ پھر قرآن مجید میں فرمایا متعنا بہی ازواجا منہم، تو ہم نے ان کو ان میں سے ازواج، ان میں سے اشباہ کے سملر جوڑے جو مماثل ہوتے ہیں، بالکل پیئر، ایکول پیئر، ان کو، اور اقران قرین ہوتے ہیں ان کو کہا ازواجا۔ پھر فرمایا من کل شیء خلقنا زوجین، ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں، یعنی ہر چیز برابر برابر دو دو کر کے بنائی۔ یہ سورہ ذاریات میں فرمایا۔ نباتات، یہ جو پودے ہیں اور پھل پھول ہیں، ان کے اندر بھی نر اور مادہ، مذکر مؤنث ہوتے ہیں، ان کے بھی جوڑے بنائیں۔ فرمایا ازواجم من نبات شتیٰ، جتنی مختلف ویجیٹیشنز ہیں اور فروٹس ہیں اور نباتات ہیں مختلف قسم کی، وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے، وہ بھی جوڑے جوڑے بنائے ہیں۔ جانوروں کا بھی ذکر کیا تو فرمایا ثمانیۃ ازواج، 8 قسموں کے جوڑے بنائے ہیں جانوروں کے، جو انسانوں کے استعمال میں گھر کے لیے ہوتے ہیں۔ جنت کے طبقات کا ذکر کیا، فرمایا کنتم ازواجا ثلاثہ، 3 ایک ملتے جلتے طبقات ہوں گے۔ تو گویا یہ بات میں نے یہاں تک سمجھا دی کہ اللہ پاک نے قرآن مجید میں چونکہ جو لفظ یوز کیا وہ ہے زوج کا، خلق منہا زوجہا، اس میں سے اس کا زوج بنایا۔ تو زوج اٹ سیلف تخلیقی فطرت یا فطری تخلیق دونوں اعتبار سے ایکول اور سملر بنایا ہے مرد کے، تو ساری خوبیاں اللہ پاک نے بائی برتھ ڈال دی ہیں، چونکہ یہ جوڑا ہے۔ اب اس کا تعلق سیکس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ میل سیکس ہے فیمیل ہے، نہیں، وہ پھر میں نے کہا ایک ہی ہو سکتا ہے، ڈیفرنٹ بھی ہو سکتے ہیں، تشابہ چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، پھر ان دونوں سے مرد بھی بنائے، عورتیں بھی بنائیں۔ آپ دیکھیں 5ویں جگہ پر جا کر پھر مرد اور عورت کا نام لیا ہے۔ تھرو آؤٹ 4 مرحلوں پر ایکویلٹی، سملیرٹی، ایکویلٹی، سملیرٹی چلی آ رہی، پھر جا کے سیکس کا ذکر کیا ہے کہ مرد اور عورتیں اس میں سے بنائیں۔ اس سے اس کی تخلیق کا اندازہ ہوتا ہے۔ اب آ جاتا ہے مقام، اس کو لے لیں۔ اب مقام کے اینگل سے آ جائیں، اس کا بھی قرآن مجید کی سورہ حجرات جو میں نے پڑھی، فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، ہم نے تم میں سے مرد بھی بنائے ہیں، عورتیں بھی بنائی ہیں۔ یہ تخلیق کا ذکر کیا ہے، مردوں کی، عورتوں کی۔ وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور یہ بڑی ایک سگنیفیکنٹ بات ہے، یہ تفسیروں میں کبھی کہیں نہیں ملے گی، میں نے خود زندگی میں کہیں نہیں پڑھی، پوری لائف میں کبھی نہیں پڑھی، نہ کسی تفسیر کی کتاب میں، نہ کسی شرح میں، نہ کسی کومنٹری میں، نہ اشارے میں، نہ کنایے میں۔ یہ صرف قرآن ہی کا تحفہ ہے۔ قرآن اپنا نور دیتا ہے نا، قرآن خود کلام کرتا ہے، عطا کرتا ہے۔ تو جو بات توجہ طلب ہے، دیکھیے مرد اور عورت کی تخلیق کی بات کی، اور تخلیق کے ساتھ آگے نیکسٹ سٹیج میں فرمایا کہ پھر تمہارے اندر شعوب اور قبائل، یعنی قبائل اور خاندان، قبیلے بنائیں، ٹرائبز بنائیں اور فیملیز بنائیں، لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ اب یہ جو اس آیت کریمہ میں 3 آرٹیکلز آ رہے ہیں، 3۔ پہلا تو یہ ہے تخلیق کا، مرد اور عورت کو تخلیق کیا، یہ ایک آرٹیکل ہے۔ اب مرد اور عورت کی تخلیق کا ذکر کے ساتھ ٹرائبز اور فیملیز کو بنانے کا ذکر کیا۔ اب ان دونوں میں ایک معنوی ربط ہے۔ قرآن مجید اگر ایک آیت یا ایک مضمون یا ایک جملہ بیان کرے اور اس کے کئی جز ہوں اور ہر جز ایک سیپریٹ سبجیکٹ ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ان اجزاء کے درمیان معنوی ربط اور مناسبت نہ ہو۔
کہ ہمیشہ آیت کریمہ کے اندر جو چند اجزاء ہوتے ہیں ان کے درمیان بھی ایک معنوی ربط ہوتا ہے، ربط بین الآیات بھی ہوتا ہے، آیت کا آیت کے ساتھ ربط ہوتا ہے معنی میں، اور ایک آیت کے اندر اگر کئی معانی ہوں تو ان کے درمیان بھی ایک ربط ہوتا ہے، کوئی بات کوئی جز دوسرے سے بے جوڑ نہیں ہوتا۔ اب یہ جو فرمایا کہ ساتھ ہی ہم نے شعوب اور قبائل بنائے، کیوں؟ لتعارفوا، تاکہ تم ایک دوسرے کی پہچان کر سکے۔